اسلام آباد کے ایک مشہور و معروف مارکیٹ میں اپنے بھتیجوں اور بھتیجیوں کے لیے کچھ کپڑے وغیرہ لے رہا تھا۔ کہیں پسند نہیں آ رہے تھے تو کہیں پسند آنے کے بعد قیمت ہوش اڑا دیتے۔ اسی سرگردانی میں ایک دکاندار میری باتوں سے سمجھ گیا کہ اتنا خوار کیوں ہو رہا ہوں۔ بچوں کے کچھ سوٹ سامنے رکھے اور کہا کہ پسند کر لو، قیمت کا بعد میں تعین کر لیں گے۔ اتنے میں بار والا آیا تو اس دکاندار نے ہمارے لیے چائے بھی منگوائی۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ صحیح سیانہ کاروباری ہے، خالی ہاتھ جانے نہیں دے گا کہ اتنے میں ان کی آواز آئی کہ کون سے سوٹ پسند ہیں۔ میں نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے کہا کہ پسند تو سارے آئے ہیں مگر میری استعداد اتنی ہے۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ان سب سوٹس کو میں اگر آپ کو آپ کے حساب سے دوں تو پھر بھی مجھے اتنا منافع ہے، اس لیے اگر کہو تو پیک کر دیتا ہوں۔ میں نے کہا مجھے اور کیا چاہیے، باقی دکاندار اس کے ڈبل مجھ سے مانگ رہے تھے اور آپ اس قیمت پر راضی ہیں تو بسم اللہ۔ جب تک وہ سامان پیک کرتا چائے بھی آ گئی، اور چائے پیتے ہوئے ان سے پوچھا کہ کیا اس طرح کاروبار کرنے سے آپ کے کاروبار کو نقصان نہیں ہوگا؟ وہ ہلکے سے مسکان کے ساتھ کہنے لگے یہ ایک کہانی ہے، اگر آپ کے پاس وقت ہو تو سنا دیتا ہوں۔ میں نے کہا میرے پاس وقت ہی وقت ہے، لیکن آپ کے پاس گاہک آتے رہیں گے تو مشکل ہوگا۔ کہنے لگے وہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں، وہ باقی لڑکے سنبھال لیں گے۔ عرض کیا پھر میں بھی ہمتن گوش ہوں۔ تھوڑا سا خاموش رہے، جیسے ماضی کو کھوج رہا ہو اور بات شروع کرنے کے لیے واقعات کا سرا نہیں مل رہا ہو یا الفاظ کو یکجا کر رہا ہو۔ کہنے لگے میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا، والدین نے بڑی مشکلات سے مجھے پڑھایا لکھایا، اور جب میں عمر کے اس حصے میں پہنچا کہ جب والدین کو سہارا دینے کا وقت تھا تو BA کرنے کے بعد نوکری ملنے کے لیے بھاگ دوڑ شروع ہو گئی، جو کہ بے نتیجہ نکلی۔ کسی نے والدین کو مشورہ دیا کہ بیٹے کی شادی کرا دیں، اس سے آپ کے بیٹے کی قسمت کھل جائے گی، اور میری شادی اپنے ہی خاندان میں ایک بہت ہی سگڑ اور اچھی لڑکی سے ہو گئی۔ شادی کی پہلی رات کو ہی دلہن نے کاروبار کرنے کا مشورہ دیا، لیکن میں نے کہا کہ میرے پاس تو پھوٹی کوڑی تک نہیں، جو کچھ تھا وہ شادی کے اخراجات کی مد میں چلا گیا۔ بیوی نے کہا کہ ضروری تو نہیں کہ کاروبار لاکھوں کروڑوں سے شروع کیا جائے، آپ کوئی چھوٹا موٹا کاروبار بھی تو شروع کر سکتے ہیں۔ میں نے دلچسپی لیتے ہوئے پھر کہا یہی تو مسئلہ ہے کہ چھوٹے کاروبار کے لیے بھی تو کچھ نہ کچھ رقم کی ضرورت تو ہوتی ہے، میرے پاس وہ بھی نہیں۔ اوپر سے بابا نے شادی کا حکم جاری کرتے ہوئے یہ بھی نہیں سوچا کہ میں بالکل بے روزگار ہوں۔ نئی نویلی دلہن صاحبہ نے مایوس، نا امید اور غصہ ہونے کی بجائے فیصلہ کن لہجے میں حکم صادر فرمایا کہ اگر ہمت ہے تو میرے پاس سلامی کے جو چند ہزار روپے جمع ہوئے ہیں اسی سے کاروبار شروع کر سکتے ہو۔ میں تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہا، پھر کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن کاروبار اپنے گاؤں میں نہیں، پنڈی یا اسلام آباد میں شروع کروں گا۔ بیوی کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اس طرح شادی کے چند دنوں بعد ہی کوئی لاہے عمل طے کیے بغیر میں اسلام آباد آیا اور کاروبار کے متعلق معلومات لینے، کبھی چھولے والے کے پاس تو کبھی فروٹ یا سبزی والے کے پاس، کبھی پھول بیچنے والے کے پاس تو کبھی کھلونے بیچنے والے کے پاس جاتا، اور ہر جگہ سے یہی جواب ملتا کہ اس کاروبار میں کچھ بھی نہیں رکھا۔ اسی خجل خواری میں جو چند ہزار روپے تھے وہ بھی خرچ ہوتے گئے، یہاں تک کہ صرف 1000 روپے میرے پاس بچ گئے تھے۔ اس لیے سوچا کہ کاروبار تو کر نہیں سکا، کیوں نہ واپس چلا جاؤں۔ حساب لگایا کہ اگر 1000 میں سے کرائے کے پیسے نکال لوں تو باقی کا ایک سوٹ بیوی کے لیے بطور تحفہ خرید لیتا ہوں۔ اس لیے مختلف دکانوں میں گھومتا رہا، مگر ہر سوٹ میری قیمت خرید سے مہنگا ہوتا۔ آخرکار اس دکان میں جس میں ابھی آپ بیٹھے ہو آ گیا۔ یہاں لیڈیز اور بچوں کے سوٹ ملتے تھے۔ میں سب کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتا رہا، مگر میرے مقصد کا سوٹ ایک بھی نہیں تھا۔ اتنے میں دکان کے مالک نے میرے ساتھ وہی سلوک کیا جو تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کے ساتھ کیا، بس فرق یہ تھا کہ انہوں نے مجھ سے ساتھ میں پریشانی کا سبب بھی پوچھ لیا۔ میں نے ساری رام کہانی ان کو سنا دی۔ ان کو سب حاجی صاحب کہتے تھے۔ حاجی صاحب نے کہا کہ ابھی آپ کے پاس 1000 روپے ہیں؟ جی، میں نے جواب دیا۔ حاجی صاحب نے ایک لڑکے کو آواز لگائی کہ فلاں فلاں بچوں کے 3 سوٹ اتار کر لے آ۔ وہ لڑکا جب تک سوٹ لے کر آتا، حاجی صاحب نے ایک رسی اور چند کیل بما ہتھوڑے کے ایک دراز سے نکالے اور اٹھ کر کہا میرے پیچھے آؤ۔ میں کسی روبوٹ کی طرح ان کے پیچھے چل پڑا۔ وہ دکان کیونکہ کارنر پر تھی اس لیے حاجی صاحب نکلتے ہی دائیں طرف مڑے اور دکان کی دیوار پر کیل ٹھوکنے لگے۔ دونوں کیلوں کو کچھ فاصلے پر ٹھوک کر رسی کے دونوں سروں کو دونوں کیلوں سے باندھا، اور پھر وہ بچوں کے 3 سوٹس دکان سے لے کر اس رسی پر ٹانگ دیے اور کہا کہ یہ 3 سوٹس 850 روپے کے ہیں، اب آپ کتنے منافع کے ساتھ بیچتے ہیں یہ آپ کی مرضی اور اہلیت پر منحصر ہے، اور جب یہ تینوں بک جائیں تو منافع کی رقم ملا کر سوٹس میں اضافہ کرتے جائیں، باقی آپ کے کھانے پینے اور رہائش کا انتظام میرے دکان کے لڑکوں کے ساتھ ہوگا، اس کی فکر نہیں کریں۔
بس خلوص نیت اور توکل علی اللہ کے ساتھ کام شروع کریں اور مجھے میرے 850 روپے دے دیں۔ وہ واپس دکان میں گئے اور میں ہکا بکا اپنے اسٹال کے پاس کھڑا ہو گیا۔ خدا خدا کر کے ایک گاہک آیا اور تھوڑی سی لے دے کے بعد ایک سوٹ خرید لیا۔ اسی طرح کچھ دیر میں اچھے خاصے منافع کے ساتھ تینوں سوٹس بیچ کر حاجی صاحب کے پاس گیا اور منافع ملا کر اور سوٹس لے لیے۔ کچھ عرصے بعد وہ دیوار بچوں کے سوٹ سے بھری ہوئی تھی اور میرا اچھا خاصا کام چل پڑا تھا۔ 2 سال بعد میرے پاس ایک کام کرنے والا لڑکا بھی تھا اور دکان لینے کے بارے میں سوچنے لگا۔ حاجی صاحب سے مشورہ مانگا تو کہنے لگا کہ کل بات کریں گے۔ اس بارے اگلے دن حاجی صاحب نے مجھے بلایا اور کہنے لگے کہ جیسا آپ کو معلوم ہے کہ میرے دونوں بیٹے دبئی میں سیٹل ہیں، اب وہ زور دے رہے ہیں کہ میں بھی ان کے پاس چلا جاؤں، لیکن میں کاروبار کو ایسے کیسے چھوڑتا۔ جب آپ نے کل دکان لینے کی بات کی تو مجھے لگا کہ مجھے بچوں سے مشورہ کرنا چاہیے، اس لیے آپ کو کل پہ ٹال کر بچوں سے مشورہ کیا۔ وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ میں دکان بیچ کر ان کے پاس چلا جاؤں، اور میری خواہش ہے کہ یہ دکان آپ لے لیں، مگر میرے پاس اتنی ساری رقم نہیں، میں کیسے لے سکتا ہوں؟ میں جواباً عرض گزار ہوا۔ حاجی صاحب نے فرمایا کوئی بات نہیں، یہ دکان میں بیچنا چاہتا ہوں، کسی سے بھی آپ قیمت لگوا سکتے ہیں۔ اس کے بعد جس قیمت پر ہم متفق ہوں گے وہ طے کر لیں گے، پھر جتنا آپ نقد دے سکیں گے وہ دے دینا، باقی ہر مہینے یا سال جو آپ کو مناسب لگے میرے اکاؤنٹ میں جمع کرتے رہیے۔ یہ سارا کام گواہوں کے سامنے اور اسٹامپ پیپر پر ہوگا۔ مجھے ان کی بات ٹھیک لگی اور وہ دکان ان سے خرید لی۔ لیڈیز کے سارے سوٹس بیچ کر صرف بچوں کے گارمنٹس رکھ لیے، اور آج میں اللہ تعالیٰ کے فضل اور حاجی صاحب کی مدد سے اس ساری دکان کا ہولی سولی مالک ہوں۔ قرضہ بھی واپس کر چکا ہوں، گھر بھی ادھر ہی لے لیا ہے، سب میرے ساتھ ہیں۔ حاجی صاحب بھی کبھی کبھار آتے ہیں، وہ بھی اب میرے سمجھیں گھر ہی کا حصہ ہیں۔ اس لیے جب آپ کے چہرے پر ہوائیاں اڑتی ہوئی دیکھیں تو مجھے میرا ماضی یاد آ گیا اور آپ کو آپ کی پسند آپ ہی کی مقرر کردہ قیمت پر دے دی۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور دکان سے نکلتے ہوئے اللہ تعالیٰ اور اس کے نظام پر ایمان اور پختہ ہوتا گیا۔